बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की जो वीडियो है स्पेशली वो कमेंट्स में मुझे बोला गया था कि अब कुर्बानी जो टॉपिक है उसके हवाले से जो है ना वो उसकी क्या फजीलत है, तो वो एक लेक्चर इस पे जो है ना वो करें, थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कुर्बानी, हम देखते हैं कि कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई थी और कब इसका स्टार्ट लिया गया था। तो हलाल जानवर को जो है ना वो बानियत का रूप ज़बह करने की जो तारीख है, ठीक है, हलाल जानवर को, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल की कुर्बानी से ही इसका जो है कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहली कुर्बानी वही थी। जैसे सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने जो है ना बाकायदा हुक्म जो है ना वो बयान फरमाया हुआ है कि अगर आप अहले किताब को आदम के दो बेटों का वाक़या सही तौर पर पढ़कर सुना दीजिए तो इनमें से हर एक ने अल्लाह के लिए कुछ नियाज पेश की, तो उनमें से एक नियाज की जो है ना वो मकबूल होगी तो दूसरे की कबूल नहीं होगी। तो ये जो नियाज का हवाले से है कुर्बानी का कॉन्सेप्ट जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही जो है स्टार्ट हो जाता है। और तफसीर इब्न कसीर में जो है ना वो बाकायदा अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना वो इस आयत के तहत हज़रत इब्न अब्बास का जो एक कौल है वो नकल फरमाया है, वो रवायत बयान की गई। वो कहते हैं कि हाबील ने मेंढे की कुर्बानी की थी और काबील ने खेत की पैदावार में से कुछ गल्ला सदका करके कुर्बानी पेश की थी। अब उस दस्तूर के जो है ना मुताबिक आसमानी आग नाजिल हुई और हाबील के मेंढे को उसने खा लिया था और काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया था। तो ये एक इस हवाले से एक रवायत भी हमें मिलती है उस टाइम में जो है ना वो जो कुर्बानी पेश की गई थी और कैसे उनकी जो है ना वो कबूल की गई थी। उसके बाद कुरान करीम की जो है ना वो उनकी मुख्तलिफ आयात की रोशनी में भी कुर्बानी की कुछ हकीकत हमें मिल जाती है। जैसे सूरत हज में जो है ना वो बाकायदा इसकी बयान की गई है कि हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के ऊँटों को इबादत इलाही की निशानियों यादगार मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए और भी फ़ायदे हैं। सो तुम उनको नहर करते वक्त कतार में खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लिया करो, फिर जब वो अपने पहलू पर गिर पड़े तो इनके गोश्त में से तुम खुद भी खाना चाहो तो खाओ और फ़कीर को भी खिलाओ, हाँ वो सब्र से बैठे हुए हो या सवाल करता फिरता हो। यानी कि जब अगर वो सवाल करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं, तो उस सूरत में भी आप उनको देंगे, नहीं तो आप उनकी खुशी के लिए अल्लाह ताला की जो है ना वो खुशी के लिए उनको अगर आप देना चाहें तो उस सूरत में भी वो आप उनको दे सकते हैं। जिस तरह हमने इन जानवरों की कुर्बानी का हाल बयान किया, इसी तरह इनको तुम्हारे ताबेदार बनाया ताकि तुम क्या करो, शुक्र बजा लाओ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला के पास इन कुर्बानियों का गोश्त और खून हरगिज़ नहीं पहुंचता है। साथ ही क्या बयान कर दिया कि सबसे पहले कि तुम जो है ना वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए क्या करना है, कुर्बानी देना है, कतार में अल्लाह का नाम जो है ना वो लेकर उनको कुर्बान करना है। फिर क्या करना है, खुद भी तुम इस गोश्त खा सकते हो और बाकी लोगों को भी इसमें जो है ना वो शामिल कर सकते हो। उसके बाद फरमाया है कि मकसद क्या है कि तुम लोग जो है ना वो परहेजगार बन जाओ, यानी कि इसके पास तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है, तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुंचता है। यानी कि तुम्हारी नीयत क्या है, किस नीयत की बेस पर तुमने कुर्बानी की, और उसके बाद जो है ना वो किस नीयत की बेस पर जो है ना वो गोश्त बाकी लोगों में दिया, तो उसकी बिना पर जो है ना वो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी नीयत की बिना पर जो है ना वो तुम इस चीज़ का अजर देंगे। अब अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए इसलिए मुसहर कर दिया है ताकि तुम इससे एहसान पर अल्लाह ताला की बड़ाई करो कि तुमने उसको कुर्बानी की सही राह बताई है। और ऐ पैगम्बर मुखलिसीन को खुशखबरी सुना दीजिए, यानी कि जो लोग मुखलिस हैं, जो नेक नियति के साथ इस जो है ना वो काम को सर अंजाम देते हैं, तो इस इन आयात की रोशनी में भी हमें जो है ना वो बाकायदा पता चल गया कि वाकई जो है वो अल्लाह ताला ने जो इंसान की नीयत है वो पहुंचती है और नीयत को ही इंसान अल्लाह ताला जो है ना वो चेक करता है। मज़ीद सूरत हज में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि शायर अल्लाह में से जो है ना वो कुर्बानी को शामिल करते हुए इसकी इसमत बयान की है और इसकी तज़ीम पाए जाने वाले तकवा को जो है खुदाबंदी का मसर करार दिया है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला की निशानियों यादगारों का पूरा एहतराम रखेगा तो इन शायर का जो है ना एहतराम दिलों की परहेजगारी से हुआ करता है। ठीक है, इसमें भी ये पॉइंट जो है ना वो हमें मिल जाता है कि तकवा यानी कि परहेजगारी, ठीक है, परहेजगारी होगी तो अल्लाह ताला की निशानियाँ उनकी यादगार का एहतराम किया जाएगा और हज के जो मनासिक है उनको पूरे तरीके के साथ जो है ना वो अदा किया जाएगा। फिर आल इमरान में भी बाकायदा अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या कहते हैं कि साबिक अंबिया कराम की जो शरीयतों में कुर्बानी का तसलसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेअसत तक, यानी कि उनको जब नबूवत से सरफराज किया गया तक पहुँचता है, जिसका तरीका क्या था,
قربانی ذبح کی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اور آسمان سے ایک خاص کیفیت کی آگ اترتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی، جس کو قبولیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ پریویس جو چل رہا تھا سسٹم قربانی کا، وہ اس طریقے پہ تھا۔ اب آل عمران میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کہ قربانی کا کانسیپٹ جو ہے وہ پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ اب قربانی کی تاریخ کیا ہے سورۃ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ سٹارٹ میں بھی ہم نے یہ اس آیت کو دیکھا تھا، اس کا ترجمہ بھی، اور اس میں جو ہے نا وہ حابیل اور قابیل کے حوالے سے تھا کہ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی تھی۔ اب جو سورۃ انعام کی آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اب اس میں امام جسار رازی جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن میں اس کا لکھتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں اس آیت کو، اور وہ کہتے ہیں کہ نسک سے مراد کیا ہوگی؟ قربانی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا نسک یہ بھی ہے، اس طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ نسک کہلائے گا۔ کافی زیادہ حدیث جو ملتی ہیں ہمیں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب جیسے مشکات المصابیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی کہ انسان، اس نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا ہو جانور اپنے سینگ بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو، یعنی کہ نیک نیتی کے ساتھ۔ مشکات کی ایک حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم جو ہے نا وہ راوی ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے بعد عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہوتا ہے؟ اگر سب سے پہلے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے، پھر ساتھ میں مزید سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے پھر کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی کہ ان کی سنت ہے یہ۔ صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کیا دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں گے تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی کہ جتنے بال ہوں گے اتنی زیادہ اس میں نیکیاں جو ہے نا وہ ہوں گی۔ ترغیب التحریب میں جو ہے نا وہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے سے زیادہ افضل عمل نہیں کیا، ہاں اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اس سے بڑھ کر ہو تو۔ علی سے جو ہے نا وہ اسی بک میں روایت بیان کی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے وقت جو ہے نا وہ جب جانور تمہارا قربان کیا جائے گا تو اس کے پاس رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا، تمہارے ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے رکھا جائے گا۔ اب حضرت ابو سعید نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کی فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اگر پاس بیٹھتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا 70 گنا زیادہ اس چیز کا اجر ملے گا، جو کسی بھی خیر کے ساتھ محسوس ہونے کے حقدار ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ فرمایا یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور تمام جو ہے نا مسلمانوں کے لیے عموماً ہوگی۔ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم قربانی کرو اور ان قربانیوں کے خون پر جو ہے نا اجر و ثواب کی امید رکھو، یعنی کہ نیک نیتی سے قربانی کرو گے اور پھر اسی کی بیس پر جو ہے نا وہ اگر تم گوشت وغیرہ دوسروں کو دیتے ہو اور اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہو تو پھر اجر جو ہے نا وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حقیقت جو ہے وہ ہم نے کچھ احادیث اور آیات کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھی، جو اس کو ہم سمرائز کرنا چاہیں گے، شارٹلی بتانا چاہیں گے کہ اس میں کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قربانی کی ایک صورت ہے اور وہ روح ہے، ٹھیک ہے، صورت اور جانور کا ذبح کرنا ہے وہ ہم نے کر لیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصلاح نفس کا جذبہ جو ہے نا وہ پیدا کرنا، وہ جذبہ پیدا ہوگا
قرب جو ہے نا وہ الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ تقرب حاصل ہوگا، اور اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ ہم مال سر انجام دیں گے۔ خدامِ حکمت اور فلسفہ، اب حج کے موقع پر جو ہے نا خدامِ حکمت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری، یعنی کہ جو حکم انہوں نے دیا اس کی تعمیل کرنا، اس کی طرف توجہ کی نیت سے اس جگہ پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو انعامات کیے ان کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ حج تمتمہ قرآن کرنے والے پر یہ واجب ہو جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کا جو ہے نا وہ شکر ادا ہو، اور اس معاملے میں جاہلیت کے وبال کو بھی دور کر دیا۔ اب قربانی کا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں جو ہے نا دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک واجب اور دوسرا مستحب۔ اگر کوئی آدمی عاقل ہے، بالغ آزاد بھی ہے، مقیم بھی ہے یعنی کہ باقاعدہ اس کی رہائش ہے، مسلمان اور مالدار ہے، تو اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، اگر کوئی مسلمان سفر میں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، قربانی کرے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمان پر کہتے ہیں نا کہ الگ الگ لازم ہوتی ہیں، اسی طرح جو قربانی بھی ہے ہر صاحب نصاب پر جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا وہ لازم ہوگی، یعنی کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے اس کی جو ہے نا وہ حکم کے حوالے سے۔ اگر ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہونے کا خیال درست نہیں ہے، ہر مالدار مقیم مسلمان شخص پر قربانی اس کے اپنے نفس اور ذات پر واجب ہوتی ہے، اس لیے پورے گھر خاندان کی طرف سے ایک آدمی کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ دوسرا، ہر صاحب نصاب پر الگ الگ جو ہے نا قربانی ہوگی، ورنہ جو ہے وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ وہاں پہنچانے کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ قربانی کی نظر مانی یا فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اب وجوب قربانی کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ کسی شخص پر قربانی اس وقت تک واجب ہوتی ہے جب اس میں 6 جو ہے نا وہ شرائط یعنی کہ 6 جو ہے نا وہ کنڈیشنز اگر ہوں گی تو جو ہے نا وہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو وجوب قربانی جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس میں ہوگا عاقل ہونا، پاگل، مجنون وغیرہ پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں ہوگی، وہاں مالدار ہی ہو۔ اگر کوئی ایام قربانی میں بالغ ہو اور مالدار ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں ہوگی۔ پھر ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مسافر مالدار ہے، قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کرنے کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر ہوا کسی مذہب کا قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی مسلمان ہو گیا، صاحب نصاب ہے تو اس پر پھر قربانی ہوگی۔ صاحب نصاب ہونا، لہٰذا فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر فقیر اپنی خوشی سے قربانی کرے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کی مقدار رقم موجود ہو، اگر اس پر اتنا قرض ہو جو اگر وہ ادا کرے گا تو اس کو صاحب نصاب ہونے سے نکال دے۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو ہر عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان اور صاحب نصاب پر جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہوگا کہ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو صاحب جو ہے نا وہ مالک ہوگا نصاب کا، اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ یعنی کہ صحیح مقدار سے جو اس کی ضرورت کی کوانٹٹی کے مطابق اس سے زائد اگر اتنا مال ہے جس کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہے یا اس کے برابر آ رہی ہے تو نصاب سے مراد کیا ہوگا کہ اس کے پاس 7.5 تولے صرف سونا یا 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کی قیمت کے برابر اگر نقد رقم ہے یا ضرورت اصلیہ، ٹھیک ہے، اس سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ قربانی کا نصاب اس کے برابر آئے گا۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے قربانی کے حوالے سے ڈسکس کیے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد اس کی ابتدا کب ہوئی تھی، اس کا فلسفہ کیا ہے، کن باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے جو ہے نا وہ کرنی ہے قربانی، اور اس میں جو ہے نا وہ آئی ہوگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔